بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیکنڈ چیپٹر میں سے ہے اور ٹاپک کا نام ہے تجرباتی طریقہ، ایکسپیریمنٹل میتھڈ۔ مطالعے کا ایسا طریقہ جو تجربہ گاہ میں استعمال کیا جائے اور جس میں باضابطہ طریقے سے باضابطہ کوشش کر کے حقائق جاننے کی کوشش کی جائے، تجرباتی طریقہ کہلاتا ہے۔ یعنی جس میں ہم کوئی نہ کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، کوئی تجربہ کرتے ہیں تجربہ گاہ کا استعمال کرتے ہوئے، اور باضابطہ شرائط یہ ہے کہ کچھ کنٹرولڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جو اس تجربہ کار کا یعنی جو تجربہ کر رہا ہوتا ہے اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ جب چاہے ان میں کمی بیشی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی تجرباتی طریقے کے مراحل۔ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے مسئلے کا تعین، اس کے بعد ہے مفروضہ، پھر متغیرات، تجرباتی ڈیزائن، تجرباتی اور نگران گروہ، سامان تجربہ، باضابطہ شرائط اور نتائج۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں مسئلے کا تعین، فارمولیشن آف پرابلم۔ سب سے پہلے مسئلے کی وضاحت کر لینی چاہیے تاکہ واضح ہو سکے کہ تجربہ کس چیز پر کیا جا رہا ہے۔ جب ہم مسئلے کا تعین کر لیتے ہیں، اپنے ٹاپک کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، تو باقی جو ہمارے مراحل ہیں ان تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ لوگوں کو کہا جائے کہ آپ کسی بھی ٹاپک پر ایک ایسے لکھیں، مضمون لکھیں، تو آپ تب تک نہیں لکھ سکتے جب تک آپ کو کوئی ٹاپک نہ بتایا جائے، لیکن جب آپ کو واضح طور پر ایک ٹاپک بتا دیا جائے کہ اس موضوع پر آپ نے مضمون لکھنا ہے تو آپ کے لیے لکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم نے اپنے تجرباتی طریقہ میں سب سے پہلے مسئلے کا تعین کر لینا ہے کہ ہم کس مسئلے کس پرابلم پر سروے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے مفروضہ، ہائپوتھیسس۔ کسی بھی مسئلے کا فرضی حل مفروضہ کہلاتا ہے۔ یہ مسئلے کا فرضی حل ہوتا ہے جو ہم خود سے ازیوم کر لیتے ہیں۔ شروع میں جب ہم تجربہ شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ جو ہم نے مفروضہ بنایا ہے اس کی تصدیق ہوگی یا اس کی تردید ہوگی، یعنی وہ ایکسیپٹ ہوگا یا وہ ریجیکٹ ہوگا، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ یہ ایک ہم فرضی حل دے رہے ہوتے ہیں اپنے اس تجربے کا، اپنے اس مسئلے کا، کہ ہو سکتا ہے ایٹ دا اینڈ اس کا یہ حل نکل آئے۔ مثال کے طور پر غربت گھریلو جھگڑوں کا باعث ہے، یہ ایک مفروضہ ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے، تیسرا مرحلہ ہے، وہ ہے ویریبلز، متغیرات۔ ایسی کوئی بھی چیز جس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ممکن ہو متغیر کہلاتی ہے، اور اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، آزاد متغیر اور تابع متغیر۔ یعنی کوئی بھی چیز ہے جس میں تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے یا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ویریبل کہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی آزاد متغیر یعنی انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتا ہے۔ ایسے عوامل یا واقعات جو اپنے اظہار میں خود مختار ہوں، تجربہ کار ایسے عوامل میں کمی بیشی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنا آزادانہ اظہار کر سکتے ہوں وہ ہوں گے آزاد متغیر، ہوں گے جو کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پر روشنی، درجہ حرارت، یہ ایسے متغیرات ہیں جو کہ آزاد ہیں۔ اس کے بعد ہے جی تابع متغیر، ڈیپینڈنٹ ویریبل۔ آزاد متغیر کی وجہ سے پیدا ہونے والی تبدیلی تابع متغیر کہلاتی ہے۔ ایسے متغیرات آزاد متغیرات کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی یہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں آزاد متغیرات پہ۔ مثال کے طور پر اوپر دی گئی مثال میں گھریلو جھگڑے تابع متغیرات ہیں، کیونکہ گھریلو جھگڑے ڈیپینڈ کر رہے ہیں غربت پر، اور تو غربت ہمارے پاس آزاد متغیر ہو گیا اور گھریلو جھگڑے ہمارے پاس تابع متغیرات۔ اس کے بعد ان متغیرات کے علاوہ بھی کچھ متغیرات ہوتے ہیں جنہیں مداخلتی متغیرات کہا جاتا ہے، یعنی انٹرویننگ ویریبلز۔ آزاد اور تابع کے علاوہ کچھ متغیرات ہوتے ہیں جو تجربہ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، وہ مداخلتی متغیرات کہلاتے ہیں۔ اس میں ایک ہوتا ہے داخلی متغیرات اور دوسرے ہوتے ہیں خارجی متغیرات۔ اب داخلی میں انسان کی وہ جو تجربہ کار ہے، تجربہ کرنے والا ہے، یا وہ پارٹیسپینٹس ہیں جو ہمارے تجربہ میں حصہ لے رہے ہیں، ان کی اندرونی کیفیت ہو سکتی ہے، ان کی دلچسپی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی بھوک، پیاس، تھکن، دلچسپی، یہ سارا کچھ داخلی متغیرات۔ اور خارجی متغیرات یہ ماحولی عوامل ہوتے ہیں جو ہمارے تجربہ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھا ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے تجرباتی ڈیزائن، یعنی ایکسپیریمنٹل
ڈیزائن یہ تجربے کا مرحلہ وار طریقہ ہے، یعنی ہم نے جس طریقے سے اپنے پورے تجربے کو لے کے چلنا ہے، یہ اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک ڈیزائن ہے، اس ڈیزائن کے مطابق ہی ہم نے اپنے ایکسپیریمنٹ کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس تجربے کا خاکہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے مکان بناتے وقت، عمارت بناتے وقت ایک نقشہ بنایا جاتا ہے، نقشے کی اہمیت ہوتی ہے، ویسے ہی تجرباتی طریقہ میں تجرباتی ڈیزائن کی اہمیت ہے۔ اور جو پانچواں ہمارے پاس ہے وہ ہے معمولوں کا انتخاب، سلیکشن آف سبجیکٹس۔ آزاد متغیرات کے اثرات کا مطالعہ کرنے کے لیے معمولوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے تجربہ میں حصہ لیتے ہیں، یعنی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ہم تجربہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کو دو گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے تجرباتی گروپ اور ایک ہوتا ہے کنٹرول یا نگران گروپ۔ جو تجرباتی گروپ ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، آزاد متغیر کا اطلاق کرتے ہیں، آزاد متغیر یعنی انڈیپینڈنٹ ویریبل کو اپلائی کریں گے۔ جو کنٹرول یا نگران گروپ ہوگا اس میں ہم آزاد متغیر کا اطلاق نہیں کرتے، اس کو ہم نے صرف کمپیریزن کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور چھٹا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے سامان، اپریٹس، سامان تجربہ۔ وہ آلات جو ہمیں مفروضے کی تصدیق یا تردید کے لیے درکار ہوں گے وہ سامان تجربہ کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر سٹاپ واچ، گورکھ دھندا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم کیا کرتے ہیں، سامان ہے ہمارے تجربے کا۔ جس طرح کا ہمیں ہمارا تجربہ ہوگا، ہمارا ایکسپیریمنٹ ہوگا، ہمیں اسی طرح کا ہی سامان چاہیے ہوگا۔ اور اس کے بعد ساتواں جو پوائنٹ ہے وہ ہے کنٹرولڈ کنڈیشنز، باضابطہ شرائط۔ یہ وہ تمام عوامل ہیں جو تجربہ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تجربہ کار ان تمام عوامل پر کنٹرول اس کو لازمی رکھنا چاہیے، اس کے کنٹرول میں ہونے چاہیے جو تجربہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں، باضابطہ شرائط ہوتے ہیں۔ مثلا درجہ حرارت کو کسی بھی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اگر کم کرنا ہے زیادہ کرنا ہے تو اس کو کم از کم اس کے کنٹرول میں ہو۔ اگر روشنی کی مقدار کو کم کرنا ہے زیادہ کرنا ہے دوران تجربہ تو وہ تجربہ کار کے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد آتا ہے نتائج یا رپورٹ۔ اس میں شماریاتی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اور اس مرحلے میں رپورٹ لکھی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ مفروضہ کی تصدیق ہوئی ہے یا تردید، یعنی کہ جو تجربہ شروع کرنے سے پہلے ہم نے مفروضہ بنایا تھا وہ ریجیکٹ ہوا ہے یا ایکسیپٹ ہوا ہے۔ اس میں شماریاتی طریقے یعنی اسٹیٹسٹیکل میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں ٹیسٹ، ری ٹیسٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں شماریاتی جو طریقے ہیں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد تجرباتی طریقے کی خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ خوبیاں کیا ہیں جی، یہ سائنسی طریقہ ہے اور اس میں پڑتال کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو تجرباتی طریقے کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تجربہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی کچھ خامیاں بھی ہیں، یہ ایک خاصا خرچ طلب طریقہ ہے اور اس میں باطنی جو کیفیت ہوتی ہے کسی بھی معمول کی اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔